بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید آپ کو ہمارے پنچایت کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ آج ہم چوتھی قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور سفر جو ہے وہ بہت طویل باقی نہیں رہ گیا۔ جو باتیں ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں سے بہت ساری باتیں ہو چکی۔ آج ہمارا جو فوکس ہے وہ جیسا کہ پچھلے پروگرام کے آخر میں عرض کیا تھا کہ لسٹڈ الیکشن، لسٹیں بھی سیل ہوں گی اور کمبائنڈ ود پروپورشنل الیکشن، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ، اور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور دنیا میں کون سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ رائج ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی، اور آج تھوڑا سا پروگرام شاید لمبا ہو جائے، 15-16 منٹ کا، تو ساتھ جڑے رہیے گا جی۔ پروپورشنل الیکشن، متناسب نمائندگی، پاکستان میں اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کبھی کبھی بات کی لیکن اسے غور سے سنا نہیں گیا، اس کو توجہ نہیں دی گئی۔ یہ ایک ایسا نظام انتخاب ہے جس میں شخصیات مائنس ہو جاتی ہیں، شخصیت پرستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناروے میں ایسا ہوتا ہے، فن لینڈ میں ہے، سویڈن میں ہے، ڈنمارک میں ہے اور کامیابی سے جاری ہے۔ اس انتخابی نظام میں ایسے نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، شخصیات کی تصویریں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حلقے ہیں، جو حلقوں کا انتخابی نظام ہے، وہ چھوٹے چھوٹے خدا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، اپنے حلقوں کے مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے خاندان آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن پروپورشنل الیکشن میں، متناسب نمائندگی کے الیکشن میں تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے عرض ہے کہ آپ جو ووٹر ہیں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اس نے بالکل ویسے ہی نارملی ووٹ ڈالنا ہے جیسے وہ ہمیشہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ آپ کے سامنے بیلٹ پیپر آئے گا، اس کے اوپر انتخابی نشان ہوں گے، جتنے بھی نشانات ہوں آپ چیک کریں کہ آپ کون سی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کے نشان کے اوپر آپ سٹیمپ کریں اور پھر آپ فولڈ کر کے اسے کاسٹ کر دیں، اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہمیشہ کی طرح سے ہوتا چلا آیا۔ لیکن جب ووٹوں کی گنتی ہوگی تو پورا ملک ایک حلقہ بن جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ حلقہ نمبر 102 ہے، یہ 56 ہے، یہ 54 ہے، یہ 249 ہے، ایسا نہیں ہے۔ سارے کا سارا ملک ایک حلقہ بن جائے گا، ووٹوں کی گنتی ہوگی، ایک پارٹی نے اتنے % ووٹ لے لیے، دوسری پارٹی نے اتنے % ووٹ لے لیے، سب کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے، وہ اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو جائیں گی ان کی جو گنتی ہے، اور پھر 2 دن کے بعد سامنے آ جائے گا کس پارٹی نے کتنے % ووٹ لیے۔ اب اسی تناسب کے ساتھ جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ ان پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ایک پارٹی نے 60% ووٹ لیے تو اس کو 60% نشستیں مل جائیں گی، اور ایک پارٹی نے صرف 3% ووٹ لیے تو اس کو 3% نشستیں مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ شخصیات مائنس ہو جائیں گی، آپ کسی شخصیت کو ووٹ نہیں دے رہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور پہلا فائدہ، آپ پارٹی کے منشور کو، پارٹی کے پروگرام کو ووٹ دے رہے ہیں۔ جو لوگ کمپین کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ اب اس میں دوسرا مرحلہ آتا ہے لسٹوں کا۔ وہ ایسے ہے کہ الیکشن سے 2 ہفتے قبل، 2 ہفتے پہلے ہر پارٹی اپنے اپنے جو نمائندے جن کو وہ لے کے آنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں، ان کی لسٹ بنا کے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں گے۔ ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم لوگ 200 سیٹیں جیت جائیں گے تو وہ احتیاطاً 300 لوگوں کی لسٹ بنا کے دے دیتی ہے الیکشن کمیشن میں۔ ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم 10 سیٹیں جیت جائیں گے، وہ احتیاطاً 20، 25 یا 30 جتنے چاہیں اتنے لوگوں کے نام لکھ کے الیکشن کمیشن کو دے دیں، اور پھر وہ لسٹیں سیل ہوں گی، سیل بند لفافے میں الیکشن کمیشن کے ہاں جمع کروا دی جائیں گی۔
جو ہی الیکشن کا رزلٹ آئے گا پتہ چلے گا کہ کس پارٹی نے کتنے تناسب سے ووٹ لیے، پھر الیکشن کمیشن میڈیا کے سامنے اور ان پارٹیوں کے نمائندگان کے سامنے ان لسٹوں کو کھولے گا اور بتائے گا جی کہ اس پارٹی کے 60% ووٹ ہیں، 60% ایم این ایز ان کے ہیں، ان کے مثال کے طور پہ 120 ایم این ایز بن گئے لیکن انہوں نے 300 نام دیے ہوئے ہیں، تو جو اوپر والے 120 ہیں وہ آ جائیں گے قومی اسمبلی میں۔ دوسری پارٹی نے 4 ایم این اے ان کے ہیں، انہوں نے 20 لوگوں کے نام دیے ہوئے ہیں، اوپر کے 4 نام قومی اسمبلی میں آ جائیں گے، باقی 16 نام پیچھے رہ جائیں گے۔ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ جو آپ کی سیاسی جماعت ہے، جو آپ کے قائدین ہیں، وہ ان الیکٹیبلز کے بلیک میلنگ سے نکل جائیں گے، ان کو ضرورت نہیں رہے گی الیکٹیبلز کی، وہ ایک اچھی ٹیم اپنی منتخب کر سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ اس کام میں ماہر ہے، اس کو اسمبلی میں ہونا چاہیے، اس کو میں یہ وزارت دوں گا، یہ کام کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ آدمی بہت امیر ہے اور یہ اے ٹی ایم ہے اور یہ اس کو ضرور لے کے آنا ہے، دوسرا آدمی ذرا غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیکن وہ قابل ہے پر ہم لا نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایسا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ ان کو اچھی ٹیم منتخب کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ شخصیت پرستی ہے، وراثت ہے، موروثیت ہے، تو ایک چیز خدشہ ہے اس نظام میں ایک خدشہ ہے جس کی نشاندہی کی ہماری مشاورتی کونسل کے چند ارکان نے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ پارٹی سربراہ چاہے گا تو اپنے ہی ماما، چچا، تایا، پھوپھا، بہن، بھائی، کزن، اپنی ہی فیملی کو قومی اسمبلی میں بھر لے گا۔ اس کو روکا جا سکتا ہے قانون بنا کے، اسے روکنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں شروع میں ایسا ہو جائے تو اسے روکا جا سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایکٹیویٹ ہوں گے، آپ جو کنجی ہیں ملک کی، آپ جب ایکٹیویٹ ہوں گے، آپ اپنی پارٹیوں میں آواز اٹھائیں گے تو پھر اس طرح کی بے وقوفی نہیں ہوگی اور اس چیز سے آگے بڑھ جائیں گے ہم لوگ۔ اس کے کئی طریقے ہیں، جب آپ لوگ سوچیں گے تو اس کے کئی حل نکل آئیں گے، یہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس میں اور کیا کیا فائدے ہیں۔ اسی پروگرام میں، اسی طرز انتخاب میں کچھ اور تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ہم لوگ گرم مرطوب علاقے سے ہیں، خون میں تھوڑی گرمی ہے، تھوڑا بے صبرا پن ہے، جلدی چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے الیکشن جب 2-3 ہو جائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ شخصیات مائنس ہو چکی ہوں گی۔ جو اور تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا جو 22ویں سکیل پہ 21ویں سکیل پہ بیٹھتے ہیں کہ ہماری تو ملازمت کی آئینی مدت 3 سال ہے، یہ بے وقوف اور ایم این اے لوگ اور سویلینز، بلڈی سویلینز یہ آ جاتے ہیں 5 سال کے لیے، تو کیوں نہ ہم قومی اسمبلی کی مدت کو 4 سال کر دیں، 1 سال کم کر دیں اس کو، تاکہ وہ جلدی جلدی بدلتے رہیں لوگ۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو یہاں پہ اسکینڈینیویا میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اسمبلی کا کورم کم نہیں ہوتا۔ اسمبلی کی تعداد اگر 370 ایم این ایز ہیں تو آلویز 370 رہتے ہیں، کبھی 369 بھی نہیں ہوتے۔ یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ ایک ایم این اے کے گھر میں خوشی غمی ہو سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ غیر حاضر ہو سکتا ہے، اسے اجازت ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس، تو اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے جو اس کی نمائندگی کرے گا اسمبلی میں۔ اگر سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں اویلیبل تو دوسرا سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے، سیکنڈ۔ ہر پارٹی اپنے اپنے سبسٹیٹیوٹ دیتی ہے، اس طرح سے کبھی بھی کورم کی پرابلم نہیں ہوتی اور 100% نمائندگی رہتی ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس بزنس ہے، یہ ملک کے متعلق ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی کریں اور ایم این ایز آئیں ہی نہ اور باہر بیٹھے ہوں اور گھنٹیاں بج رہی ہوں، کورم پورا نہیں ہو رہا؟ یہ صرف حماقتیں پاکستان میں ہوتی ہیں، دنیا میں اس کو سیریس لیا جاتا ہے۔ پھر جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں جن کا انتخاب اسی طرز پہ ہوگا، وہاں سے آپ ترقیاتی فنڈز کو نکال دیں، ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ اپنی اپنی قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، وہ چیک اینڈ بیلنس کو پہ نظر رکھیں، وہ احتساب کریں، وہ ججز حضرات کو بلائیں ان کی قائمہ کمیٹیاں کہ آپ یہ سٹے دے رہے ہیں بار بار ایک ہی کیس میں، یہاں وہ 4-4 سال سٹے پہ گزر جاتے ہیں۔
10-10 سال سٹے پہ گزر جاتے ہیں. لیکن یہ عدلیہ کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پھر کسی اور دن سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بہرحال فوکس یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز مائنس کر دیں, قائمہ کمیٹیاں اپنا کام کریں. ترقیاتی فنڈز کہاں استعمال ہوں گے؟ اس کے لیے بلدیاتی ادارے ہیں جو یہاں پر بھی کام کرتے ہیں. بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ واحد الیکشن ہے جو حلقوں کے حساب سے ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے حلقے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی چھوٹی سی کمیونٹی ہے. وہاں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. وہاں پہ شخصیت کا جاننا ضروری ہے. بلدیاتی الیکشنوں کے تھرو ترقیاتی فنڈ لگیں گے. یہاں پر ایک بادام پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک بادام لے کے آتا ہوں. ایک واقعہ ہے جس گاؤں میں میری رہائش ہے. یہاں پہ جیسا میں نے عرض کیا تھا چھوٹی سی وادی ہے ایک جو ناروے کے ایسٹ کوسٹ کو ویسٹ کوسٹ سے ملاتی ہے. اس گاؤں میں رہائش ہے میری. 5000 کی آبادی ہے. یہ 110 سال پرانا واقعہ ہے, 111 سال پرانا. مجھے شوق ہے کچھ پڑھنے کا کہ میں دیکھوں میں کس گاؤں میں رہتا ہوں, یہاں پہ کیا کلچر ہے, یہاں کی کیا ہسٹری ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1900 اس میں بادام تلاش کرنا آپ نے. 1911-12 میں جب پن بجلی ایجاد ہو چکی تھی, ہائیڈل پاور کے پلانٹس لگ رہے تھے, تو ناروے میں بہت ساری سنو فال ہوتی ہے, بہت سارا پانی ہے, بہت سارے ندی نالے ہیں, بالکل ویسے جیسے نارتھ پاکستان میں ہے. بے شمار پانی, بے شمار برف, ندی نالے بہت زیادہ. تو انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگانے شروع کر دیے. ہمارے اس گاؤں کی جو بلدیہ ہے اس کا اجلاس ہوا. اس وقت 19 کونسلر تھے, 18 کونسلر, ایک چیئرمین. ان لوگوں نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ ساتھ والے گاؤں نے بجلی پیدا کرنی شروع کر دی, اب وہ بجلی بیچ رہے ہیں اور وہ امیر ہو گئے ہیں, ان کا ریونیو بڑھ گیا اس گاؤں کا, تو کیوں نہ ہم بھی بجلی پیدا کریں. ہمارے پاس بھی دریا گزرتا ہے اور 2-3 آبشاریں بھی ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ بجلی میں سے جب طاقت نکل جائے گی تو وہ پانی میں سے جب طاقت نکل جائے گی تو پانی کا اثر کم ہو جائے گا. وہ فصلوں کو لگے گا تو گھاس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی, گائیں دودھ کمزور دیں گی. یہ مذاق نہیں ہے, یہ ڈسکس ہوا اور وہ لوگ جیت گئے. بجلی پیدا کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ ختم ہو گیا. 2 سال کے بعد انہوں نے گھاس کو اور آلووں کے ٹیسٹ کو اور گاجروں کے ٹیسٹ کو اور دودھ کو کمپیئر کیا دوسرے گاؤں سے. پھر نئی پروپوزل آئی بلدیہ کے اجلاس میں اور 1914 میں وہ پاس ہوگی جی کہ ہاں ہم بھی بجلی پیدا کریں گے. اور 1914 میں اس گاؤں میں پہلا پاور پلانٹ لگا, ہائیڈل پاور پلانٹ. اس میں ایک بادام ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان یورپ سے 100 سال پیچھے ہے, یہ 112 سال پرانی بات ہے, 111 سال پرانی بات ہے. ان کے لیے عرض ہے کہ ہم 100 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. اس زمانے میں جہاں سے دریا گزر رہا ہے, جہاں سے آبشاریں گزر رہی ہیں, ندی نالے ہیں, اس چھوٹی سی بلدیہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ یہاں بجلی پیدا کریں یا نہیں. Federal government had nothing to do with that. Provincial government has nothing to do with that. کوئی رکاوٹ نہیں صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے. لوکل بلدیہ نے فیصلہ کیا, انہوں نے ٹینڈر دیے. سویڈن کی کمپنی آئی, امریکن کمپنیز آئیں, انہوں نے ٹینڈر بھرا ٹینڈر کو اور بڈنگ میں آ کے تو انہوں نے پلانٹ لگا دیا, ڈیم بن گیا, بجلی پیدا ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں جب بلدیاتی ادارے کام کریں گے, آپ سوات ویلی کو لے لیں, آدھے پاکستان کی بجلی وہاں سے پیدا ہو سکتی ہے. منگورا اپنی بجلی بنا رہا ہے, بدین اپنی بنا رہا ہے, مدین اپنی بنا رہا ہے, کالام اپنی بنا رہا ہے, اوشو اپنی بنا رہا ہے. ان لوگوں کو جب وہ پٹھان لوگ جب وہ ڈیل کریں گے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ تو وہ بہترین سودے کریں گے, بجلی کے بہترین کمپنیوں کو لے کے آئیں گے اور یہ پاکستان کی بیٹری بن جائیں گے علاقے. وفاقی حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, صوبائی حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. بھئی جہاں سے پانی گزر رہا ہے ان کو فیصلہ کرنے دیں, وہ اس کو روکیں, بجلی پیدا کریں. ایک چیز, رخ نہیں موڑ سکتے, پانی اپنے فلو میں جائے گا, رخ کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے دریا کو, وہ اسی فلو میں جائے گا, بجلی بنتی چلی جائے گی. اسی طرح سے ہمارے بلوچستان کے ساحلی علاقے بڑے خوبصورت ساحل ہیں,
وہاں فضائیہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، آرمی قبضہ کر کے بیٹھی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہماری کالونی بنے گی۔ ان ساحلی علاقوں کی جو بلدیات ہیں ان کے پاس جب اختیار آئے گا تو وہ اسپین کے مقابلے میں، ترکی کے مقابلے میں، سری لنکا کے مقابلے میں، موریشیس کے مقابلے میں ہوٹل بنائیں گے، وہاں پہ ٹورزم لے کے آئیں گے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ریونیو آئے گا۔ ان بلوچوں کو اختیار دو، یہ ہیں بلدیاتی ادارے اور یہ ہے ان کا اختیار۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی قانون سازی کریں، احتساب کے اوپر نظر رکھیں اور چیک اینڈ بیلنس کریں، اور یہ ان کا کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج گفتگو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، 15 منٹ ہو چکے ہیں، بہت معذرت خواہ ہوں، 2-3 منٹ اور مختص کیجئے گا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری گفتگو اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا ایمفیسائز پھر مڈل کلاس کے اوپر ہے۔ یہ بعد میں کسی اور دن بات کروں گا، اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آگے ہماری گفتگو کن موضوعات پہ ہوگی۔ ہم لوگ جو ہیں وہ بلدیہ کے اوپر، محکمہ تعلیم کے اوپر بات کریں گے، معیشت کے اوپر بات کریں گے، احتساب کیسے ہونا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، محکمہ صحت کے اوپر بات ہوگی، محکمہ پولیس کے اوپر بات ہوگی، دفاعی نظام اور عدالتی نظام کے اوپر بات ہوگی۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کریں گے، پھر ہم لوگ اختتام کی طرف جائیں گے تو شاید 2-3 میکسیمم 4 قسطیں اور آئیں گی، شاید 3 میں یہ کور ہو جائے۔ اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ ہیں، جو آج کل چیزیں رونما ہو رہی ہیں، جو آج کل کے واقعات ہیں، ان کے اوپر کمنٹ کیا کریں۔ یہ میں اس کو چوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ مشاورتی کونسل میں سے بھی رائے آئی تھی کہ اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، لیکن پھر ہم آج کل میں الجھ جائیں گے۔ جو ہمارا بڑا مقصد ہے وہ ایک حل دینا ہے کہ کیا حل ہو سکتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ مڈل کلاس پاکستانی جب موٹیویٹ ہوگا، جب وہ کھڑا ہوگا، جب وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے گا تو انشاءاللہ تعالی سارا کچھ ہی ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پڑوس میں آسانیاں تقسیم کیجئے، پنچایت کے ساتھ جڑے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں گفتگو کو۔ آپ کا شیئر کرنا بالکل آبیاری کی طرح سے ہے، شاید یہ پانی وہاں پہنچ جائے جہاں پر نمی کی ضرورت ہے اور کوئی پودا نکل آئے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔